الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أصلح لنا نيتنا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا اس کلاس میں استقبال ہے۔ ہم نے کل سورہ یوسف شروع کی تھی، آج انشاءاللہ 78 آیا نمبر سے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز۔ کل جو ہے ہماری تفسیر آیت نمبر 72 کی چل رہی تھی، ہاں، اور انشاءاللہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یہاں سے جا رہے تھے، ان کے بھائی غلہ لے کر، تو وہاں سے ان کے ایک پکارنے والے نے پکارا ان کو کہ جیسے رک جاؤ، اور ہمارے یہاں کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، بادشاہ کا جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور جو شخص وہ لا کر دے گا اسے جیسے انعام ملے گا، اس طرح کی انہوں نے آواز دی، اور ان لوگوں کو بھی روکا کہ جاؤ مت، ہمیں پہلے چیک کرنے دو۔ تو یہ جو ان کے بھائی تھے بنیامین کو اپنے ہاں روک لینے کی یہ تدبیر نکالی تھی یوسف علیہ السلام نے، اور اس وجہ سے یہ اناؤنس بھی کیا، اور جب وہ لوگ رکے اور ان کے سامان میں تلاشی لی گئی تو انہیں پھر یہ پیالہ جو ہے ان کے یہاں اس میں ملا، بنیامین کے سامان میں ملا۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تو ہے آپ کے پاس سے ملا تو صحیح نہیں ہو آپ لوگ اس طرح سے، مطلب ان لوگوں کو جب برا بھلا کہا گیا تو ان لوگوں نے تو پوری بات اسی پر ڈال دی کہ ہاں اس نے چرایا ہوگا، اور اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اس طرح سے انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ بھی ایسا ہی چور تھا، یہ نہیں کہ اپنے بھائی کو بچاتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس طرح سے اس وقت جواب دیا، اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے یہاں اس کی کیا سزا ہے؟ یہاں پر جو اگر اس طرح سے اگر چوری ہوتی ہے تو کنعان ہے جو آپ کا شہر، وہاں پہ کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے اگر مال جس کے اس میں ملتا ہے تو ان جس شخص کے بھی سامان سے وہ مال ملے درآمد ہو تو وہ اس انسان کو اس چور کو سال بھر کے لیے جس کا مال ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو انہی کے حساب سے ان کے یہاں جو سزا تھی اسی کے مطابق پھر بنیامین کو ان لوگوں نے روک لیا۔ یہ ہمارا کل ہوا تھا، یہاں تک ہم پڑھے تھے۔
اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کی تدبیر کیا تھی اس سلسلے میں. یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی روک کے رکھنا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بھائیوں پر ابھی وہ اپنی حقیقت کا راز فاش نہ کریں، اسی لیے انہوں نے پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا تھا. اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ہی یہ تدبیر کی تھی تاکہ آپ اس کو شاہ مصر کے قانون وغیرہ کے مطابق گرفتار کر کے جیل میں نہ بھیجیں، کیونکہ ان کا قانون ایسا تھا، ورنہ یہاں کا قانون ہوتا مصر کا تو وہ پھر انہیں جیل بھیج دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف کے منہ ہی سے یہ بات نکلوا دی کہ ہمارے یہاں چوری کی یہ سزا ہے. اس طرح سے یوسف علیہ السلام جو ہے اب 1 سال تک اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. اور ورنہ یہ تھا کہ وہ ان کو بھی سزا دے سکتے تھے، لیکن وہ انہیں کچھ سزا نہیں دیتے. اگرچہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، تاہم وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کون سی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان کا بھائی باعزت طور پر ان کے پاس رہ سکے. یہ تدبیر اللہ ہی نے یوسف علیہ السلام کو سجھائی تھی. اور تھوڑی دیر پہلے ہی برادران یوسف یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم لوگ شریف زادے ہیں. ہم یعنی جب ان سے پوچھا گیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہم شریف زادے ہیں، چوری یا فساد کرنے والے نہیں ہیں. پھر اسی مقام پر صرف بن یمین پر ہی چوری کے الزام کو درست تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے بڑے بھائی یوسف پر بھی چوری کا الزام لگے تھے کہ ہاں صحیح ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ایسا ہی تھا. انہیں ان کے دل میں ان لوگوں کے دونوں بھائیوں کے لیے بالکل بھی محبت نہیں تھی، اور وہی جو دشمنانہ اور ہاں یہ تھا نا حاسدانہ جذبات تھے. پر یوسف علیہ السلام نے بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا، ورنہ ممکن تھا اس وقت کہ انہیں غصہ آ جاتا اور وہ جو چھپائے ہوئے تھے اب تک راز فاش کر دیتے، لیکن وہ خاموش رہے. ابھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی جو صبر و توکل کے جو آزمائش کا دور ابھی باقی تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یوسف علیہ السلام کو مزید بلند درجات عطا فرمانا چاہتے تھے، اتنے بلند کہ آپ کے بچپن کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر سامنے آ جائے. اور پھر جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو برادران یوسف کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ اتنے بہانے کر کے لے کر آئے تھے نا بنیامین کو، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو بہت فکر ہو گئی کہ اب کیا کریں، کس طرح باپ کے سامنے جائیں، انہیں کیا بہانہ بتائیں. اور ان کے جو بھائی تھے 10 بھائی، وہ صرف ان میں سے اگر وہ کسی کو لے لیتے رکھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بنیامین ہی ساتھ ان کے ہونا چاہیے تھا. وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بہت حفاظت کریں گے، لے آئیں گے اس کو ساتھ. اور باپ ویسے ہی یوسف کی وجہ سے ان سے بہت بدظن تھے، اب پتہ نہیں کیا ان کا حال کرتے. انہوں نے بہت کوشش کی، بہت کہا کہ ہم کو غلام رکھ لیجئے، ہم سے چاہیے تو کچھ کام لے لیجئے، لیکن ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، تو وہ بیٹے کی یہ جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی، اور کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کے ہی حساب سے اس کو رکھا گیا ہے کہ اس پر الزام ہے چوری کا، تو وہ ابھی 1 سال یہیں رہے گا. لیکن بڑے بھائی جو تھے ان کے سب سے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا نا کہ اسے قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو چاہو تو وہ بھائی جو ہے بالکل بھی ضد پر آ گئے کہ نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، اپنے ابا جان کو میں منہ نہیں دکھا سکتا اس طرح. تو وہ وہیں رک گئے کہ میں کیا کہوں، باپ سے جا کر کیا کہوں گا، جب یہ بن یمین ہمیں ملے گا واپس تبھی میں گھر جاؤں گا. اور جبکہ ان لوگوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ پیالہ بن یمین کے ہی سامان میں سے نکلا تھا، تو پھر وہ کہتے کہ ہم کہہ دیں گے نا ابا سے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے اور پیالہ اسی کے سامان میں سے نکلا، تو پھر کیا بات ہے، پھر وہ کیوں نہیں یقین کریں گے ہمارا. اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا کے سچ سچ بتائیں گے، اور چاہو تو کہیں گے کہ کچھ قبیلے ان کے یہاں سے اور بھی قریب سے جو گئے تھے نا ساتھی جو تھے، ان سے پوچھ لو بلا کر کہ ایسا ہے ہوا یا نہیں. یعنی اگر آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے تو اہل مصر سے دریافت کر لیجیے، یا قافلہ والوں سے پوچھ لیجیے جو ہمارے ہمراہ آئے ہیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا.
لیکن یہ بات اور ہے کہ گمشدہ سامان اگر اس کے پاس سے ملا تو اس بات سے کہ چوری تو ثابت نہیں ہوتی، ممکن ہے کسی دوسرے نے ان کے سامان میں وہ چیز رکھ دی ہوگی، لیکن جو ہے جب یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو بالکل انہیں پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب جو شرارت ہے انہی لوگوں کی ہے، اور یہ جو میرے بیٹے پہ الزام لگا رہے ہیں یہ غلط ہے، میرے یہ بیٹے چور نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کہ برادران یوسف جو ہیں یہ چھوٹے بھائیوں سے پہلے سے شروع سے ہی وہ بدگمان رہے، ہمیشہ سے ان کی شکایت تھی کہ آپ ان کو بہت چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، تو پہلا واقعہ بھی ان کے سامنے تھا ہی، اب یہ دوسرا بھی ہو گیا، تو اس وجہ سے افسوس اور غم میں یعقوب علیہ السلام کا یہ حال ہو گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی، یعنی انہیں اپنے بیٹوں کو تو کچھ لعنت ملامت نہیں کی بلکہ اللہ ہی سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے ملائے گا۔ انہیں اتنا یقین تھا، وہ جو کچھ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا تھا اس سے وہ انہیں پوری امید تھی کہ وہ ضرور دوبارہ ملیں گے اور وہ ان کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ ہاں صفا، آپ نے کون سی آیت پڑھی بیٹے؟ میں نے 78 تک پڑھی آنٹی۔ 78 تک پڑھی ہے؟ جی ٹھیک ہے، پڑھیے آگے۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا اور دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لے جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کے سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجھ رنج و غم کی سفیدی ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گل ہو جائے یا ختم ہی ہو جائے،
انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ جی، یہاں پر ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو ہے ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھی اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے، یعنی بیٹوں کو جو ہے جدائی جو ہے آنٹی آپ کا مائک میوٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تب تک آگے کنٹینیو کرتے ہیں، ان کے یہاں پر کچھ ایشوز ٹیکنیکل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ آنٹی آپ کو ہوسٹ ہیں تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انمیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید آپ انمیوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سسٹرز جسٹ گیو می 2 minutes، I'll get back to you۔ فوزیہ باجی تب تک آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جی ایک منٹ، آپ نے یہاں تک ترجمہ کر لیا ہے نا؟ میں آگے تھوڑا اور پڑھ لیتی ہوں۔ جی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. यूसुफ ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया? उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है। जवाब दिया कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह किसी नेककार का अज्र ज़ाय नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है। अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कि तो तुम ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने तमाम खानदान को मेरे पास ले आओ। जफा बाजी आंटी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। और फौजिया बाजी आप भी पढ़ लीजिए आफ्टर सफा बाजी, टिल देन आंटी विल टेक इट जहां तक आपने पढ़ा। जी जी ठीक है जी। जी। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने तमाम खानदान को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अगर तुम मुझे सट, सुट, सटियाया हुआ करार ना दो। वो कहने लगे कि वल्लाह आप अपने इसी पुराने खुतबा में मुब्तला है। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर इसके मुंह पर वो कुर्ता डाला, इसी वक्त फिर से बीना हो गए। कहा, क्या मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबानी करने वाला है। فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमन व अमान के साथ मिस्र में आओ
اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے اس سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ الحمدللہ یہ شروع ہوا ہے میرا ابھی۔ تو یہ آیت نمبر کون سی تھی بیٹے؟ آنٹی 100 تک مکمل ہو چکی ہے ابھی۔ 100 تک مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے چلو۔ یہ ابھی میرا ٹیب نہیں ہے، موبائل سے میں کر رہی ہوں۔ آواز آ رہی ہے بیٹے صحیح؟ جی آنٹی الحمدللہ کلیئر ہے۔ ہم ایک پڑھ رہے تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے تھے تو بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اتنے سال ہو گئے یوسف نہیں ہے سامنے، لیکن پھر بھی باپ کے دل میں بس یوسف ہی کی محبت ہے۔ تو ان لوگوں کے بہت بری، لیکن انہوں نے کہا بھی، یعنی اب تک آپ اپنے اسی کے غم میں بیٹھے ہو، باپ کو ملامت کرنے لگے ہو، یہ اس قصے کو تو آپ بھولتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے جس چیز کو میں جانتا ہوں۔ انہوں نے اپنی پریشان حالی کو اللہ ہی کے سامنے پیش کیا اور صبر کی اللہ ہی سے توفیق چاہی، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور وہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ بات اپنے بیٹوں کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ان سے بہت حسد کرتے تھے، اور اگر یہ بھی پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ تو انہوں نے یہ بات ان سے چھپائی تھی، لیکن انہیں پتا تھا، اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ ہمیں ملائے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی دونوں کے لیے کوشش کرو کہ وہ ہمیں مل جائے۔ اور تیسرا بیٹا جو رہ گیا تھا مصر میں، آپ نے اس لیے نام نہیں دیا کہ وہ تو خود اسی غرض سے وہاں رکا ہوا ہے نا کہ بنیامین کے ہی ساتھ آئے گا وہ، تو پھر وہ بھی ان کو امید تھی کہ سبھی ساتھ میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ان سب کو ملائے گا۔ اب تیسری بار یہ سب بھائی وہاں پہنچے یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ کہاں ہو سکتا ہے بنیامین اور کس سمت جا کر اسے تلاش کریں، اور پھر انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ جس قافلے نے اس سے کنویں سے نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو وہ گیا تو تھا مصر کی طرف، لیکن انہیں کہاں مصر میں ڈھونڈیں گے یوسف علیہ السلام کو۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا شہر اور وہ قافلہ نے کس کو بیچا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کچھ بھی علم نہیں، لیکن پھر بھی وہ چلے اسی طرف مصر کی طرف کہ وہاں قافلہ تو اس طرف گیا، جو بھی انہیں اس وقت پتا ہوگا، وہ جس راستے پہ جا رہے تھے ادھر ہی انہوں نے اپنا رخ کیا۔ تیسری بار پہنچ گئے مصر، اور پھر بہت تھوڑی بہت پونجی جو تھی ان کے پاس قحط سالی کے زمانے کے حساب سے کچھ ہی غلہ لے آئے، سوچ کر اپنے بھائیوں کی بھی، ایک بھائی جو تھا اس کی بھی بازیافت کریں، اس وجہ سے وہ اسی جگہ پر گئے، پہلے شاہ مصر کا ہی رخ کیا کہ اس سے التجا کریں گے کہ بھائی ہمارے لوگوں سے بہت غلطی ہو گئی ہے، بہت مشکلات پڑی ہے اور ہمارے والد بہت ناراض ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائی کو دے دو۔ تو یہ جو کھانے کا غلہ تو اتنا نہیں تھا ان کے پاس پونجی دینے کے لیے، لیکن تھوڑی بہت وہ لے آئے تھے، وہی انہوں نے پیش کی اور کہا کہ اگر آپ غلہ پورا دے دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے، اور یہ جو ہے میں آپ کے احسانات ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ بہت ہی عاجزی اور انکساری سے یوسف علیہ السلام سے پیش آئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور گھر والوں کی یہ داستان غم جب سنی تو بس ان کا دل ایسا پسیجا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اس چیز کو کہ وہاں اتنی تکلیف ہے، ایک دم دل بھر آیا ان کا، اور ان کی اتنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں کیا یاد ہے وہ بات، وہ واقعہ جب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یوسف کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ بات پوچھی نا تو یہ لوگ ایک دم چونکے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا۔
اور یہ بھی پوچھا کہ تم کیا اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے کیا کرتے رہے ہو. بھائی نے بتائی ہوں گی کہ اس کے ساتھ بھی کیا کیا تھا. تو جب یہ سوال ان سے کیا گیا تو ایک دم وہ چوکنے ہوئے اور ایک دم حیرت سے انہیں دیکھنے لگے, اور پھر پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ ہی ہو یوسف. اور پھر اپنی اس حیرت و استجاب کو دور کرنے کے لیے جب جو سوال کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہوں یوسف, اور جسے پچھلی مرتبہ روک لیا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو اب میرے پاس ہے. دیکھ لو اللہ نے ہم پر کیسی رحمت فرمائی اور ہم دونوں بھائیوں کی طویل جدائی کے بعد ہمیں ملا دیا اور اتنی ہمیں عزت عطا فرمائی. تم نے تو بہت ذلیل کیا تھا لیکن اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی اور ہماری ذلت کو عزت میں, تکلیف کو راحت میں اور تنگی کو آرام اور سکون میں بدل دیا. جس بھائی کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اللہ نے آج اسے پورے ملک مصر کی حکومت عطا فرمائی, اور اللہ جو ہے بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو اس طرح سے نعمتیں نوازتا ہے. یوسف علیہ السلام کے جواب پر ان کے سارے کارنامے ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے اور انہوں نے اعتراف کرنے لگے کہ بے شک ہم سے غلطی ہوئی, ہم غلط کار ہیں اور آپ اسی عزت کے مستحق تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اس خیال سے کہ اگرچہ شاہ مصر ان کا بھائی ہے, وہ اس وقت بادشاہ ہے, بنیامین بھی جو ہے ممکن ہے ہمیں سابقہ خطاؤں پر مواخذہ کرے, لہٰذا دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم آتا ہے اور ہمیں کیا سزا دی جاتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے بہت ہی فراغ دلی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کیا کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں, کوئی سرزنش نہیں, اور آئندہ تمہاری ایسی جو بھی تم نے کی ہے غلطی اس کا میں کبھی ذکر نہیں کروں گا, میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ سے 10 بدعا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرما دے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, ان کو کتنے ہم کو یہ یوسف علیہ السلام کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اب اس میں سیکھنے کے لیے کتنی باتیں ہیں. انہوں نے اتنا بڑا دل کیا, جتنی تکلیف انہی کی وجہ سے وہ کنویں میں ڈالے گئے اور انہی کی وجہ سے جو جس گھر میں تھے زلیخا کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا کتنی وہاں پر بھی ان کو تکلیف ہوئی اور اتنے سال وہ جیل میں رہے. یہ سارا کچھ انہی کا کرایا دھرا, ورنہ وہ اپنے گھر میں رہتے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اللہ نے بہت سے موقع دیے, انہوں نے دعوت دی اللہ کی طرف سے جیل میں. جو بھی اللہ کرتا ہے اچھے ہی کے لیے کرتا ہے نا, ہم بندہ کیا ہے ہم ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنی قسمت میں کیا لکھا ہے آگے وہ ہم نہیں جانتے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ دیکھیے وہاں پہ قید پڑا تھا, اگر یہ یہاں پر نہ ہوتے اور اتنے اپنے جو اللہ نے انہیں عقل و حکمت دی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ بھی یہاں پہ معاملات کیے, جس طرح سے غلے کو بچایا, حفاظت کی, تو پھر اس قابل ہوئے کہ مصر کی جو حکومت پوری ختم ہی ہو جاتی نا قحط کی وجہ سے, اس کو بچا لیا. اور پھر خود اپنے کنان کے لوگ ساری دنیا سے جہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے ان کو وہ غلہ دینے کے قابل ہوئے. تو اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں. اور پھر بھائیوں کے ہاتھ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی, ان سے کہا کہ یہ جو ہے لے جا کر اب والد صاحب کے آنکھوں پر ڈالیں تو انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ان کو والدین کو لے کر سب ساتھ میں یہاں پر آ جاؤ. اور یوسف علیہ السلام کا تو حال ادھر یہ تھا کہ وہ کہنے لگے, وہاں پر کیا تھا کہ یہ جو بھائی یہاں پر آئے تھے ان کی بیوی بچے جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے گھر میں, ان کے سامنے پر یہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, جبکہ یوسف سینکڑوں میل دور سے. اور جب ان کے پاس ہی ان کی بستی کے کنویں میں پڑے رہے اس وقت اس کا علم نہیں ہوا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم نہیں ہوتا. مطلب وہ اگر چاہتا تو انہیں یہ ساری باتیں سب پتہ ہوتی نا کہ یوسف اس وقت کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن بس یہ کہ وہ انہیں جب وہ کرتا انہوں نے وہاں سے بھیجا اور وہ لوگ لے کر نکلے تو ان کو یہاں پر خوشبو آنے لگی. اور اللہ نے کیا ہے یعقوب علیہ السلام کے بھی صبر و تحمل کا پورا امتحان لیا, اور جب امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو جو حل ہے اس وقت ملا کہ یعقوب علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی, اللہ نے وحی سے انہیں مطلع کر دیا. مگر اس کیفیت کا اپنے گھر والوں سے کھل کر اظہار کرنے سے بھی
हिचकिचा रहे थे, और जब कही तो बस इस अंदाज से कि अगर तुम लोग यूं ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि सठिया गया है बुढ़ा, कुछ भी बोल रहा है, ऐसी बातें करते हैं, तो नऊज बिल्ला ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम ऐसा न सोचो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, और मुश्किल ये है कि ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो घर वालों ने जो है वैसी ही बातें की जैसा उन्हें अंदेशा था कि यूसुफ का जिक्र तो तुमको अक्सर करते ही रहते हो, उसकी मोहब्बत, उसके जिंदा होने और उसे दोबारा मिलने का यकीन तो तुम्हारे दिल में घर कर ही चुका है। ये तो वही पुरानी बातें हैं जो यूसुफ की खुशबू बनकर तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि यूसुफ ये ने जो बात अपने भाइयों को बताई तो बहुत जो बीच में फासला बहुत है ना, कि वो फौरन ही पहुंच तो नहीं गए, उन्होंने तो अभी वो अपना कुर्ता देकर भेजा है, वो वहां से निकले हैं, इन्हें तो अल्लाह की तरफ से वही हुई और वो उनको खुशबू आने लगी, तो वही कहने लगे कि तुम्हारे दिमाग में तो वही उसी की खुशबू बसी है, बस यूसुफ से वालियाना मोहब्बत जो है गर्दिश करती रहती है। लेकिन फिर ये खुशखबरी देने वाला उनका बड़ा भाई यहूदा था जो पहले पहुंचा, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो जिसने रोका था ना कत्ल करने से, कहा था कि इसे कुएं में डाल दो, उसी का नाम यहूदा भी था। तो वो वापस जाकर कहता था ना कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, बिन्यामीन के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो वही फिर वो कुर्ता लेकर जाता है और अपने बाप के पास जब पहुंचता है तो उन्हें यूसुफ और बिन्यामीन के मिल जाने की खुशखबरी सुनाता है, और वो जो कमीज है ना उनके चेहरे पर डालता है तो दफतन आपकी बीनाई लौट आती है, आंखें दुरुस्त हो जाती हैं, सब कुछ नजर आने लगता है। फिर उसी ने बताया कि मेरे बाकी भाई भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हम सबको, हमारे सारे खानदान को अपने पास बुलाया है, और हम इसी घर से यहाँ आए हैं। इस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने सब घर वालों से कहा कि अब तो तुम इस हकीकत को जान ही गए होगे कि जो कुछ मैं कहता था सब दुरुस्त था, इसीलिए कि मैं जो कुछ जानता था जो तुम जान ही नहीं सकते थे, वो बातें ये थी कि यूसुफ यकीनन जिंदा है, इसीलिए आपने बेटों को उसकी तलाश में भेजा था, और ये कि इससे मुलाकात जरूर होगी, और अल्लाह जो है हम सबको किसी वक्त जरूर मिलाएगा, ये उनको दिल में पूरा यकीन था, इसी वजह से उन्होंने इन भाइयों को भेजा भी था। तो जब वो आते हैं इनको लेने के लिए तो पूरा खानदान जो है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा खानदान कनान से रवाना होकर मिस्र पहुंचा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े ही शानदार तरीके से फौजी अफसरान को साथ लेकर अपने अहलो खाना माँ बाप उनके इस्तकबाल के लिए निकले और दारुस सल्तनत में गए। ये दिन जो है जश्न का दिन था वहां पर मिस्र में, औरतें मर्द बच्चे सब इस जुलूस को देखने के लिए इकट्ठे हो गए और सारे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन से कहा कि ये यहाँ मिस्र में अकामत फरमाइए और पूरी दिलजमई से रहिए, इंशाल्लाह कहत वगैरह का यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपने वालिद को अपने पास बिठाया और कहा शहर में जो इंशाल्लाह अमन और चैन से यहाँ रहोगे। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को उठाकर अपने साथ तख्त पर बिठाया। यानी दूसरे दिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही दरबार में पहुंचे तो आपने अपने वालिदैन को तख्त शाही पर अपने साथ बिठा लिया, और ये वालदा सैयदना यूसुफ की जो थी वो सौतेली वालदा थी, उन दोनों छोटे भाइयों की हकीकी वालदा, और जो है इनकी वालदा तो बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई थी। जब वालिदैन और बरादरान यूसुफ ने सैयदना यूसुफ की ये शान और शौकत देखी तो वालिदैन नीचे उतरे और सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सिजदा रेज हो गए। इस सिजदे के ताज़ीमी सिजदा होने में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं, इस बात में इख्तिलाफ है कि आया सिजदे की सूरत वही थी जिस पर जो हम जिस तरह से करते हैं ना जमीन पर, या जैसे नमाज में जो हम करते हैं, या सिर्फ झुक जाना है जैसे अक्सर सलाम करते वक्त ज्यादा झुक जाते हैं। तो ये सिजदा जो ताज़ीमी जो हमारी शरीयत में फिर वाक़ई तो हराम है, लेकिन पहली शरीयतों में इसकी इजाजत थी। तो यहाँ पर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब पूरा हुआ, और ये सूरत हाल देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह के एहसानात याद आना शुरू हो गए और अपने वालिद मोहतरम से मुखातिब होकर कहने लगे जो ख्वाब मैंने बचपन में देखा था ये इसकी हकीकी ताबीर सबके सामने आ गई, और इसकी हकीकत का बिरादरान यूसुफ को उसी मजलिस में इल्म हुआ। उन्हें पहले से इस ख्वाब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम ने
انہیں نہیں بتایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی اللہ کا مجھ پر بڑا فضل و احسان ہے، اور اس وقت بھی اللہ نے بڑا احسان کیا تھا جب مجھے قید سے نکالا تھا، مجھے باعزت طور پر عورتوں کے مکر و فریب سے بری کیا تھا، اور پھر اب یہ احسان کیا کہ آپ سب لوگوں کو وہاں دیہات سے نکال کر یہاں میرے پاس لے آیا۔ یہاں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے با فراغت میسر کی ہیں، اور ہم سب کو یہاں اکٹھا کر دیا کہ پیار و محبت سے گزر بسر کریں، ورنہ شیطان نے تو ہم بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر ہی دیا تھا۔ بالکل، شیطان کا تو کام ہی وہ ہے نا، بھائیوں سے انہوں نے لیکن کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ان پہ کوئی الزام رکھا تاکہ وہ شرمسار نہ ہو جائیں۔ پھر اسی فتنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس انداز میں میرے لیے ہر طرح کی بھلائی کی راہیں پیدا کر دی۔ انہوں نے تو فتنہ برپا کیا شیطان نے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے نے کنویں میں پھینک دیے، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے راہیں ہموار کرتا گیا اور ہر تکلیف سے انہیں نکالا، یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچا دیا، اس مقام پر، اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا بادشاہت کی، اور ان کے والدین کو بھی ملا دیا، سب والدین اور سارے خاندان کو۔ ٹھیک ہے بیٹے، الحمدللہ ہماری یہ 100 تک جو ہے تفسیر پوری ہوگی، 100 آیتوں تک۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، صفحہ پڑھ لیجیے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکمت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سازگار ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں ان مانگتے۔ پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اذان ہو رہی ہے، ضرور اٹھتے ہیں۔ جی ہو گیا بیٹا آپ کا ٹرانسلیشن؟
جی فوزیہ؟ جی جی آیت 104 تک، جی جہاں تک صفحہ جی نے پڑھی. جی. یہاں پر اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا. پہلے ان احسانات کا اعتراف کیا جن کی بنا پر آپ کو ہر طرح کی دنیاوی اور دینوی بھلائیاں میسر آئی تھیں. پھر اس کی حمد و ثنا اور اپنے لیے دعا میں مشغول ہو گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ جس قدر اللہ کا احسان شناس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے. ان کا دل اللہ کی عظمت اور اس کی مہربانیوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے چھپ جاتا ہے. یعنی انہیں اتنی خوشی ہوئی نا کہ ان کے والد ان سے مل گئے. وہ کتنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے جس طرح سے جب یہ لے جانا چاہ رہے تھے پہلی بار ان کے بھائی، اس وقت انہوں نے کتنا ان سے کہا تھا کہ اس کو مت لے جاؤ. تو محبت تھی، وہ جس کو یاد کر رہے تھے اتنے سال ان سے دور رہے تھے. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے سب سے ملا دیا. ان کی محبت اور ایمان میں مزید ان کا اضافہ ہو گیا. حمد و ثنا کے بعد دوبارہ آپ نے اعتراف فرمایا کہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا حامی، سرپرست اور نگہبان ہے. لہٰذا مجھے اپنی فرما برداری پر قائم رکھنا. مجھے موت آئے تو تیری فرما برداری کی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں یعنی میرے آبا و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دینا، جسے تمام لوگ بھی مراد لے جا سکتے ہیں. جب تک یعقوب علیہ السلام زندہ رہے، سیدنا یوسف علیہ السلام حکومت کرتے رہے. لیکن جب والد فوت ہو گئے تو آپ اپنی مرضی سے اقتدار سے دستبردار ہو گئے. اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھی ان کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور ایک یہ بھی تھی اس کی وصیت کہ میری میت کو شام لے جا کر وہاں آپ و اجداد کے ساتھ دفن کرنا. تو یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی کیا. اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خود جو ہے انہیں دفن کرنے کے لیے شام آئے اور دفن کے بعد واپس آ گئے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل جائیں گے، اس وقت وہ میری میت کو ساتھ لے جائیں. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 500 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے. کفار مکہ کے جو سوال کا جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. یہی کفار مکہ نے پوچھا تھا نا. وہ تو سوچ رہے تھے کہ اب جو بھی پوچھا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جواب دینے کے لیے، تو اب ثابت ہو جائے گا کہ وہ رسول نہیں ہے. لیکن الٹا یہ ہوا کہ آپ نے ایک ایک واقعہ اتنی تفصیل سے ان کو بتایا، بتاتے ہی چلے گئے. تو پھر وہ کیا ہو گیا، ان لوگوں کو مجبوراً پھر یہ ماننا پڑا کہ ماننا تو پڑا، دل میں تو انہوں نے مانا ہی. اور یہودیوں کو تو پتہ ہی تھا، ان کی کتابوں میں تو لکھا ہی تھا جو نبی آنے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. یہ سوال کیا تھا کفار مکہ نے، لیکن ان کا سوال کا جواب ملنے کے باوجود بھی وہ بالکل ایمان نہیں لائے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے اس پر وہ ایمان لائیں. یہی جو کفار کی ہٹ دھرمی تھی، یہ قرآن صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. انہیں نہیں تو کوئی دوسرے کو تو اس سے ایمان نصیب ہو جائے گا، پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کا اس میں کچھ نقصان بھی نہیں ہے. آپ ان سے کچھ معاوضہ تو مانگ نہیں رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے انہوں نے جو پوچھا آپ نے انہیں بتا دیا. اب وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ آپ ان پر چھوڑ دیجئے. یعنی اگر قرآن کی آیت میں غور نہیں کرتے تو کائنات کی نشانیوں میں غور کر لیں، تب بھی انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. کائنات میں جو بکھری ہوئی لاتعداد نشانیاں ہیں ان کے سامنے، مگر یہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ کی معرفت یا ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں. ہاں پڑھو سفر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن
تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि इनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई अजाब आ जाए या इन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वो बेखबर ही हो। आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। बेशक। अगरचे दुनिया में एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो अल्लाह ताला के वजूद का भी मुनकिर है और वो कायनात के वजूद और उसके निज़ाम को महज इत्तेफाकात का नतीजा करार देता है। अक्सरियत इसी बात की कायल रही है कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, वही इसका निज़ाम चला रहा है। फिर इसी मजहबी तबके में भी एक कलील तबका ऐसा है जो अल्लाह ताला की उलूहियत और उसकी सिफात में किसी दूसरे को शरीक नहीं बनाते। यही तबका फिल हकीकत राह मुस्तकीम पर है और इस मजहबी तबके में भी अक्सरियत ऐसे ही लोगों की रही जो अल्लाह के खालिक और मालिक होने का इकरार भी करते जाते हैं, लेकिन मुशरिकीन जो हैं वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं और उनका असल अकीदा जो है उनका जो तलबिया है वो भी इस तरह का है, लब्बैक ला शरीक लका इल्ला शरीका हुआ लका तमलकहु वमा मलक। ये मुस्लिम की किताब में है, यानी ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उसके जिसे तूने इख्तियार दे रखा है, वो खुद कोई इख्तियार नहीं रखता। यही अकीदा शिर्क की सबसे बड़ी बुनियाद है और ये आज भी वैसे ही पाया जाता है, जैसे कि मुशरिकीन मक्का में भी यही कहते हैं कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ क्या है और काफी सारे माबूद को भी मानते हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा शिर्क है। और नबी जैसा जिस राह में गामजन है उसकी तरफ दूसरों को भी बुलाता है, तो सोच समझ कर और जो भी उसके पैरोकार भी हैं दलाइल और तजुर्बा से साबित कर सकता है कि अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद दाने बातिल जो है वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, न बिगाड़ सकते न संवार सकते। और जो है वो कहता है सब समझाता है उन लोगों को, लेकिन वो हस्ती जो हमारी खालिक और मालिक और रज़ाक है वही खालिसन में हमारी इबादत की मुस्तहिक है। अगर उसकी इबादत में कोई दूसरे को शरीक किया जाए तो इंतहाई नाइंसाफी है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना मैं मुशरिकों जैसे काम करने को तैयार हूँ ना ही मेरे पैरोकार, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। पढ़े सका وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. आपसे पहले हमने बस्तियों वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते गए। क्या जमीन में चल फिर कर उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले के लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ। यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और ये ख्याल करने लगे कि उन्हें झूठ कहा गया,
फौरन ही हमारी मदद इनके पास आ पहुंची, जैसे हमने चाहा इसे निजात दे दी। बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता। इनके किस्से में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं, बल्कि ये तस्दीक है इन किताबों की जो इससे पहले की है। हर चीज को खोल खोल कर बयान करने वाला है और अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। बेशक। यानी यही उनका उनका कहना था कि रसूल जो हैं, सब जितने रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे जिनकी तरफ हम वही करते रहे। ये दरअसल हर दौर के मुनकरीन रिसालत, इसी तरह कुफार मक्का का भी एतराज था कि हम अपने ही जैसे एक आदमी की नबूवत और रिसालत पर कैसे ईमान लाएं, जिसे हमारी ही तरह तमाम बशरी एहतियात हैं, ज़रूरियत है उसकी, वही कमजोरियां हैं हमारे इंसानों जैसी। तो ऐसा इंसान कैसे रसूल हो सकता है? यानी तमाम अंबिया ने अपनी कौम के सामने ही अपना बचपन जवानी गुजारी ताकि उनकी नबूवत से पहले की जिंदगी उनकी दावत पर गवाही की हैसियत से पेश की जा सके और उनकी कौम उनकी दावत को अच्छी तरह समझ सके और कबूल कर सके। अगर बाहर से कोई अजनबी ले आते, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बाहर से कोई अजनबी नबी बनाकर भेज देते तो क्या इनकी दावत को ये कबूल करते? अब वो समझ ही ना पाते तो क्या ईमान लाते? कि जब इस सूरत के अलावा कोई दूसरी सूरत मुमकिन ही नहीं, तो उनके लिए ऐसे एतराज की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इसका दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों ने ऐसे ही एतराज करके अंबिया की दावत तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, तो कम से कम उनका अंजाम ही देख लेते कि क्या कितना बुरा हुआ। इससे ये भी नतीजा निकाला जा सकता था कि जब दुनिया में इन मुनकरीन हक का ये हशर हुआ है, तो आखिर में इससे भी बदतर होगा हमारा। जिन लोगों ने दुनिया में अपनी इस्लाह कर ली, वो तो बच गए, अल्लाह से डर गए, अल्लाह से डर के उन्होंने तौबा तिल्ला की, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी आखिरत का डर नहीं और उसके अंजाम से ये बेखबर हैं। उन्हें लगता है कि हत्ता कि जब रसूल मायूस हो गए और लोगों को यकीन हो गया कि इनसे झूठ बोला गया है, तो पैगंबरों के पास हमारी मदद आ गई। इस आखिरी जुमले की तस्दीक के लिए सैयदना उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसका मतलब पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि पैगंबरों को जिन लोगों ने माना और उनकी तस्दीक की, जब एक मुद्दत दराज तक इन पर आफत और मुसीबत आती रही और अल्लाह की मदद आने में देर हो गई और पैगंबर झुटलाने वालों के ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए और ये गुमान करने लगे कि जो लोग ईमान ला चुके हैं अब वो भी हमें झूठा समझने लगेंगे, इस वक्त जो है अल्लाह की मदद आ पहुंची। क्योंकि उस वक्त लोगों को ऐसा लगा कि कहीं अब तक जैसा ये जो लोग अजाब इलाही चाहते थे ना, अजाब इलाही नहीं आ रहा था, तो वो लोगों को दिलों में शक होता था कि क्या ये सच्चे रसूल हैं? अगर हैं तो हम जब अजाब चाह रहे हो, ये खुद कहते हैं कि ईमान नहीं लाओगे तो अजाब आएगा, और जब हम खुद अजाब मांग रहे हैं तो फिर अजाब आ क्यों नहीं रहा है? तो इसका मतलब है कि ये रसूल सच्चे नहीं है। इस तरह से उनके जो ईमान है वो डगमगा जाता था। और अल्लाह ताला तो क्या करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता है, अजाब क्यों नहीं देता फौरन? कि अल्लाह चाहता है कि अभी भी वक्त दे देता है, मोहलत देता है कि वो सुधर जाएं। जिनके भी दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो वो ईमान ले आएंगे, लेकिन फिर जब अजाब का वक्त आ जाता तो फिर वो मुअक्कर नहीं हो सकता, और इस अजाब से अल्लाह ईमान वालों को बचाने की कोई राह दिखला ही देता है। ईमान वाले बच जाते हैं, और जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और फिर आखिरत में भी उनको सजा मिलेगी। यहाँ पर आखिर में है कि ये कुरान कोई ऐसी बात ही नहीं जो भर ली गई हो, बल्कि ये तो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है। इसमें हर बात की तफसील मौजूद है। यहाँ पर कुरान की 3 सिफात बताई गई हैं कि कुरान का मौजू एक तो नौए इंसानी की हिदायत है, इंसानों की हिदायत के लिए आया है ना। ये सबसे इसमें जो अल्लाह ताला मुखातिब है, एक एक को कह रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना।
لہٰذا جو بات بھی انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں آ گئی ہے، اور تفصیل کل شیء کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس میں علم طب یا حساب یا جغرافی، کیمسٹری، ہسٹری وغیرہ کے یہ فزکس اس طرح کی تفصیلات تلاش کرنے لگیں، بلکہ یہ کتاب صرف ان لوگوں کو ہدایت کا کام دیتی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ بھلا جس شخص کو بلا کسی معاوضے اور تکلیف کے زندگی کے ہر پہلو میں بہترین رہنمائی مل جائے، اس کے لیے اس سے زیادہ نعمت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو اقوام میں سابقہ کے قوموں کے بارے میں پچھلی قوموں کا جو ذکر ہے، انبیاء اور رسول کے قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ کہاں سے پتہ چلتے، اور وہ اپنے اندر جو ہے جو عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، بہت ہی عبرت کی باتیں ہیں، بے شمار پہلو ہیں اس میں۔ یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف کردہ کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو پچھلوں کے صحیح صحیح واقعات بیان کرنے کے ساتھ تاریخی واقعات اور قصوں میں بھی ہدایت اور عبرت کے بے شمار اسباب ہیں۔ اب دیکھ چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اگر ہم گننے بیٹھیں جو ہم نے شروع کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے اپنے والد کو مخاطب کیا، تو اس سے لے کر یہ ہم ابھی جو ختم کر رہے ہیں یہاں تک ان کے بھائیوں کے جو باتیں ہیں، جس طرح کا ان کا سلوک ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں۔ آپ اگر کسی نے نوٹ کیے ہوں گے تو پھر وہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کہ اللہ کا کلام کیسا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحیم و کریم ہے، اور وہ نہیں چاہتے کسی کو زبردستی جہنم میں ڈالے نا۔ انہوں نے ایک ایک کھول کھول کے بات بتائی۔ دیکھیے وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، کتنی شرارت تھی ان میں، کیا چاہ رہے تھے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں، ابھی اب پتہ چلے گا۔ جو بہت اپنے کو رسول بول رہے ہیں نا، اگر ہم پوچھیں گے اگر رسول ہیں تو بتا سکیں گے، کتنی پرانی بات انہوں نے پوچھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے پوری بتا دیا، واقعہ پورا پیش آ گیا کہ کیسے وہ کنعان سے لے کر مصر پہنچے بنی اسرائیل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یوسف ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ ہم سورہ رعد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ کسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھولوں
फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए हैं। वो रात को दिन से छुपा देता है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज़ ऐसे हैं जो बेशाख हैं, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं। फिर भी हम एक को दूसरे पर फलों में बरतरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। बेशक सूरह रात जो है ये मदनी सूरा है, नुज़ूल के एतबार से 96 है, मसहफ में 13 नंबर पर है और इसमें जो आयत हैं वो 43 हैं और रुकू 6। ये जो है वही बातें हैं जो तमाम अंबिया की शरीयतों में उसूल दीन रही हैं। मसलन ये कि अल्लाह की इस कायनात की जो फरमान रवाई में कोई दूसरा इसका शरीक नहीं, और ये कि क़यामत आके रहेगी और ये निज़ाम जो है दरहम बरहम होगा, दूसरा आलम बनाया जाएगा जिसमें तमाम अच्छे और बुरे इंसानों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। और ये अल्लाह की नाजिल करदा आयात हैं और आपकी नबूवत बरहक है, और यही वो बातें हैं जिन पर मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं ला रहे थे। इस तमहीद के बाद अब आगे अल्लाह ताला का वाहिद ला शरीक होने से मुतालिक दलाइल पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा गया कि आसमानों के सुतून या जो है इस बात का इम्कान है कि आसमान सुतूनों या सहारों पर कायम हों, लेकिन वो सुतून या सहारे गैर मरई हों, इन्हें हम देख नहीं सकते। चुनांचे तफसीर इब्न कसीर में सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, हुस्न बसरा, कतादा और बास दूसरों से ऐसी रिवायत की गई है, और इन गैर मरई सहारों को आजकल की जुबान में कशिश सकल कहते हैं। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला बगैर बुलंद के जो तुम्हें नजर आते हैं, फिर उसने अर्श पर करार पकड़ा। ये अर्श पर करार पकड़ा हम पढ़ चुके हैं। अर्श पर सुम्मस्तवा अलल अर्श, अर्श पर करार पकड़ा। जिस तरह से बयान किया गया है किस तरह से करार पकड़ा क्या है, जैसे लिखाया गया है हमें वैसे ही उस पर ईमान लाना है। उसके बाद में बताया कि सूरज और चांद जो है खास कानून का पाबंद बनाया। तो ये मुकर्रर मुद्दत जो है ये क्या है, एक चीज एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए चल रही है ना। कब तक चल रही है? ये क़यामत तक के लिए मुकर्ररा मुद्दत क़यामत ही है कि क़यामत का दिन आएगा, ये सारा जो है खत्म हो जाएगा जो अब निज़ाम चल रहा है। यानी सूरज और चांद का जिक्र फरमाया। हालांकि जो है कुल का लफ्ज जो है दो के लिए नहीं आते, जिसका मतलब है कि सूरज चांद और सितारे सभी सैयारे अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं और ये कयामत तक चलते रहेंगे। जो लोग सूरज को साकिन समझते हैं या समझते रहे अब तक, वो गलती पर है ना। कि इसका इतलाक गर्दिश महवरी पर नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी जरूरी है। एक ही जगह पर महवर पे घूम नहीं रहे, बल्कि घूमते हुए वो दूसरी जगह भी जा रहे हैं। और हमारी जमीन भी चूंकि एक सैयारा है, इसलिए इसकी गर्दिश भी साबित हुई है। और कायनात के निज़ाम से वजूद बारी ताला की ये दलील है। यानी सैयारों की गर्दिश जो बाकायदा और कवानीन के मुकर्रर जो कर रखे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके पाबंद हैं, जर्रा भर भी इधर उधर नहीं होते। वो हर वक्त अपने निज़ाम की निगरानी भी कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ हर वक्त हरकत में रहेगी तो खुद भी हो सकता है ना उसका, तो उसकी जो है तदबीर कर रहा है और उसको उसकी सिर्फ उनकी कुव्वत जाज़िबा और दाखिल के सुपुर्द नहीं, बल्कि उनकी पूरी पूरी निगाहदाश्त कर रहा है। और मौजूदा जो निज़ाम कायनात को यौम आखिरत पर दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है, यानी जो कादिर मुतलक इतना अजीम कारखाने कायनात वजूद में ला सकता है, वो इस पर कंट्रोल भी रख सकता है। इसके लिए इंसान को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल हो सकता है? जिसने पहली बार पैदा किया क्या वो दूसरी बार पैदा नहीं कर सकता? वो जो कुछ करना चाहता है कर देता है। जिन्होंने आपको सारी जिंदगी में अल्लाह ताला की हुदूद में जकड़े रहे, उन्हें उसका बदला भी जरूर दिया जाएगा। और दुनिया में चूंकि इंसान की उम्र बहुत थोड़ी है, लिहाजा अदल और हिकमत दूसरी जिंदगी का क़याम जरूरी है।
यहाँ पर अगर किसी को अल्लाह ताला सजा देगी तो कितनी दे, आखिरत में उन्हें बराबर इंसाफ हर एक के साथ किया जाएगा। अल्लाह ताला जो आसमान और जमीन जिसने पैदा किया और इतना इसका जो निज़ाम कायनात जो उसने खूबी से चला रहा है, तो अल्लाह की कातिल मतलब होने की बहुत बड़ी दलील है। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इस तरह से जमीन में जिस तरह से उन्होंने पहाड़ गाड़े हैं और इस तरह से जमीन जो ठहरी हुई है इन पहाड़ों से, और उन्होंने दरियाएं जारी की, पानी जिससे नबातात पैदा हुई, फल हमें मिल रहे हैं, और नर और मादा जिसके लिए पानी कितना जरूरी है, धूप की कितनी जरूरत है, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कायदे के हिसाब से हर एक को दे रहा है। अल्लाह ने दिन और रात भी पैदा किए और इन तमाम बातों में एक खास किस्म का नज्म और ज़ब्त है, एतदाल है, हिकमत है। तो जिससे ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि इन तमाम चीज़ों का खालिक और मुदब्बिर एक ही हस्ती हो सकती है और वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला। और यहाँ जो है नबातात में भी हम देख रहे हैं कि ज़मीन में कई किताब हैं जो वहाँ मिले होते हैं। यानी अल्लाह ताला की जो हैरान कुन कुदरतों में से एक ये भी है कि जो खेत है एक ही जगह वाक़ होते हैं ना, इनमें बीज कैसा जैसा बीज डालते हैं वैसे उगता है, उसमें जो दरख्त निकलता है उससे जो पौधे निकलते हैं बीज की मुनासिबत से निकलते हैं। हालांकि उनको पानी एक ही जाता है, जैसे कि एक जगह एक खजूर का दरख्त लगा है, उसके बाजू ही नीम का दरख्त लगा है, वो दोनों दरख्तों की मिट्टी एक ही है, उसमें पानी एक ही मिल रहा है, लेकिन खजूर कितना मीठा फल है और नीम कितना कड़वा। तो ये कैसे होता है? ये अल्लाह ताला की यानी कितनी, अगर लोग गौर करें ना, गौर फिक्र करें तो अल्लाह की कुदरत के बिल्कुल कायल हो जाएंगे। यानी एक फल में इतनी मिठास, हालांकि जमीन वही, मिट्टी वही, पानी वही, धूप उतनी ही मिल रही है, हर चीज, लेकिन अल्लाह जो है इस तरह की जो पैदावार होती है, तो गौर फिक्र करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ पढ़िए बेटे। وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, यही है जिनकी गर्दनों में तोक होंगे, और यही है जो जहन्नुम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और वो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही। यकीनन इनसे पहले सजाएं बतौर मिसाल गुजर चुकी हैं, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी। और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला भी है। यहाँ पर वही जो है नबातात के बारे में बताया है कि इसकी जो ये नहीं सोचते, ये क्या करते हैं, ये लोग अल्लाह ताला की ऐसी हैरान को निशानियां देखते भी हैं और फिर ये पूछते भी हैं कि जब हम मर कर जमीन में मिल जाएंगे तो क्या फिर दोबारा उठाए जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि एक बीज जमीन में मिलकर मिट्टी बन जाता है, मगर जब मौसम आता है तो वही बीज उग कर एक तनावर दरख्त बन जाता है। फिर आखिर क्यों तुम दोबारा नहीं पैदा किए जा सकते। हवा उन्हें उड़ा के ले जाती है, यहाँ से वहाँ बीज जो है जमीन में मिल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन फिर जब पानी उन पर पड़ता है तो फिर से पैदा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये जरा गौर फिक्र नहीं करते। वह दोबारा पैदा होने से इनकार हकीकतन अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इनकार है, जिससे अल्लाह ही के इनकार के मुताबिक है। बिल्कुल जब वो इनकार कर रहे हैं तो ये अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। और उस पर से क्या पूछते हैं लोग, भलाई से पहले आपसे बुराई के लिए
جلدی مچا رہے ہیں. یعنی عذاب میں تاخیر. جب عذاب اللہ تعالیٰ جیسے ہی مانگو اگر فوراً دیتا رہا، ایسی قومیں آتی رہیں اور ایسا ہوتا رہا تو پھر اللہ نے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ بالکل بھی ویسے نہیں ہوگا. منکرین حق کا یہ مطالبہ سمجھنے زندگی پر مبنی نہیں ہوتا، ایسے مذاق اور طنزیہ باتیں کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر تم سچے ہو تو جیسا کہتے ہو عذاب کیوں نہیں لاتے، بار بار پوچھتے ہیں وہ عذاب ہم پر اب تک کیوں نہیں آیا، حالانکہ ان سے پہلے کئی بار ایسا ہو چکا اور کتنا سخت عذاب آیا وہ جان ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن ابھی بھی ان کا یہی مطالبہ ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ سدھر جائیں، اور اگر اللہ ایسے عذاب دیتا تو وہ کب تک ختم ہو چکے ہوتے. اور جب عذاب نازل کرتا ہے تو پھر گرفت بہت ہی سخت ہو جاتی ہے، سخت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی گرفت. آپ پڑھیں گے. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور ہم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے. ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند بالا. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں ہے. اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں. آیت نمبر 7 میں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا. یا یہی بات ہم پچھلے جو سورے ہمارے ہو چکے ہیں اس میں ہم یہی پڑھ چکے ہیں، جو ابھی یہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ وہ لوگ نبی سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں لاتے. اسی طرح سے اور کیا بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے. یہ جو ہے ان کا مطالبہ ہے. اگر وہ یہ ایسا کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے ٹائم پہ جب انہوں نے یہی کہا تو ایک پہاڑ سے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی، گابن وہ بھی جو تھی. تو اس اونٹنی کو دیکھ کر کیا وہ قوم ایمان لائی؟ بالکل نہیں ایمان لائی. اور کہا تھا کہ اس کو ستانا مت، تو انہوں نے تو اس کو مار ہی ڈالا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا، جد بیضا دیکھا، ان کا ہاتھ کس طرح سے باہر نکالتے تو چمک اٹھتا تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو بھی یہود ان پر ایمان لائے؟ بالکل نہیں لائے. جب دیکھتے تھے اپنی نظروں سے پھر بھی. تو جب اتنے معجزات دیکھ کے بھی اور ایمان نہیں لاتے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، تو اگر ان کو دکھا بھی دے معجزہ تو یہ ایمان لانے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ فکر چھوڑ دیں اور صرف انہیں سیدھی راہ دکھانے اور انجام سے ڈرانے والے ہی بنے رہیں. ہر قوم میں ہم نے جو رہنما بھیجا ان کا اتنا ہی کام تھا، اور منکرین کے ایسے مطالبات کو پورا کرنا نہیں. بے شک
اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کہ ہر ایک ماں کا جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے اللہ سے جانتا ہے. اللہ کے علم کی وسعت ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اپنی ماؤں کے جو پیٹوں میں ہے اس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ جانتا ہے کہ ہر مادے کے پیٹ میں جو نطفے پر کیا تغیرات ہوتے ہیں، کیسی شکل و صورت اس کی بنے گی، کیسا وہ بڑا ہو کے ہوگا، اندھا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، پست قد ہوگا، لمبا ہوگا، کیسا ہوگی اس کی عقل، کیسی ہوگی ذہن، کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، ضدی سرکش کیسا ہوگا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں. اور اللہ جو ہے ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کی نگاہوں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک واقعات سے وہ باخبر ہے. یہاں پر دو مثالیں پیش کی گئی ہیں غیب اور شہادت کی. اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوئے دن کی روشنی میں چل رہا، اس کے لیے برابر ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. مثلا ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بات کرتا ہے یا سوچتا ہے، اور لوگوں کے لیے جیسے یہ چیز کیا غیب ہے، اس کے دل میں ہے نا، تو لوگ تو اس چیز کو نہیں جانتے، لیکن وہ اگر باہر کچھ عمل کر رہا ہے تو لوگوں کے علم میں آئے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی، اور جو کچھ پوشیدہ ہے نظروں سے، کسی کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ حفاظت ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اس دنیا میں صرف ظاہری اسباب ہی کار فرما نہیں، بلکہ بہت سے باطنی اسباب ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی شخص کا کچھ حادثہ ہو گیا، اور حادثے سے اگر وہ بچ جاتا ہے، اتنا سخت ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس اب مر ہی گیا، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی نزاکت سے، اتنا نازک جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، لیکن اس میں سے وہ بچ گیا، تو پھر ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ بے شک اللہ جسے رکھے اسے کون چکے، کیسے بچ گیا وہ. تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے آڑے آ جاتے ہیں اس وقت نا. اللہ کے تعالیٰ کے جو مقررہ کردہ فرشتے ہوتے ہیں جیسے خوفناک موقعوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس مدت تک اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آتا. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کی سب تدبیریں بیکار ہو جاتی، سب دری کی دری رہ جاتی ہیں. ورنہ ہر وقت اللہ کے جو مقررہ فرشتے ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کیا اللہ نے آگے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کوئی نہیں ڈال سکتا. بے شک اللہ تعالیٰ جو اگر سوچ لیا کہ یہ قوم اتنی بار ان کے پاس جو نبی گئے، رسول گئے، حجت قائم ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب لاتا ہے. پہلے تو جو ہے عروج و زوال کے قانون میں اللہ کے پاس جو بھی ہے بالکل اس کے جو اصول ہیں اس پر ہی عمل ہوتا ہے، اور انتہائی بستیوں تک پہنچ کر گناہ نافرمانی کے ارتکاب میں جو قوم بہت مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. عروج ختم ہوتا ہے اس کا اور زوال شروع ہو جاتا ہے جب وہ نافرمانی کرنے لگتی ہے. اگرچہ دنیاوی لحاظ سے تہذیب و تمدن کے بلند درجے تک پہنچ چکی تھی، اس کے بعد اگر وہ اسلام نہیں کرے تو آہستہ آہستہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. آپ نے آیت کہاں تک کمپلیٹ کی بیٹے؟ 11 تک پڑھی آنٹی. ٹھیک ہے بیٹے پڑھ لیجیے آگے.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। गरज इसकी तस्बीह और तारीफ करती हैं और फरिश्ते भी इसके खौफ से। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है। कुफार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह सख्त कुव्वत वाला है। इसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो इसकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते मगर जैसा कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि इसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी इसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। उन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमानों की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सिजदा करती हैं और इनके साए भी सुबह और शाम। आयत कौन सी हुई? 15 जी। यहाँ पर सजदा भी है। सजदे की आयत सबको पता है ना, सजदा करना है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं आयत 12 में, वही तो है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे तुम डरते भी हो और उम्मीद भी रखते हो, और वही पानी से बोझल बादलों को उठाता है। यानी पानी से जो लदे हुए बादलों के वजन का अंदाजा कुछ इस बारिश से और कुछ इस रकबे से लगाया जा सकता है जहाँ ये बादल बरसता है। हवा जो एक हल्के से कागज का भी बोझ बर्दाश्त नहीं करती, जमीन पे गिर जाता है ना। अगर हम हवा में उड़ाते हैं कागज, ऊपर से छोड़ो तो कैसे गिर जाता है जमीन पे, लेकिन ये करोड़ों टन पानी वाले बादलों के बोझ को इसी तरह अपने दोष पर उठाए फिरती है हवा, जिसका तस्वुर करने से अल्लाह की बेपनाह कुदरत का अंदाजा हो जाता है। ये जो पानी से भरे हुए बादल कभी तह बतह बनते जाते हैं। इस पानी में क्या है, कोहरा, ये कुव्वत मौजूद होती है। किसी तह में मस्बत बिजली होती है और किसी में मनफी, होते पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो चार्ज होते हैं जो बिजली के जज्ब इंतजाब से जबरदस्त धमाका और आतिशी शोला पैदा होता है। और ये जो शोला होता है, आतिशी शोला को बर्फ या चमकने वाली बिजली कहते हैं। और इस धमाके को जो जोरदार आवाज आती है वो राद है या कड़क। ये जो सूर्य का नाम है ना, सूर्य राद, यही कड़क है बिजली की। बर्फ तो फौरन जमीन को नजर आ जाती है ना, चमक सबको जल्दी से नजर आती है क्योंकि आवाज की रफ्तार क्या है, रोशनी की रफ्तार से बहुत कम है। रोशनी की रफ्तार, रोशनी बहुत तेजी से जाती है, फौरन बिजली नजर आ जाती है। और जो कड़क है ये बाद में पहुंचती है, इसकी जबरदस्त आवाज। तो ये जब ज्यादा मिकदार में पैदा हो या किसी वजह से जमीन पर गिरती है तो गिरने वाली बिजली को साक़ा कहते हैं। लिहाजा इंसान जब बिजली चमकते देखता है ना तो उसे उम्मीद तो होती है कि बारिश बरसेगी, और फिर वो जो इतनी जबरदस्त कड़क होती है तो फिर वो खौफ उसको हो जाता है कि कहीं ये बहरा ना कर दे, अपने कानों में उंगलियां ठोस लेता है। और कहीं भी डर लगता है ना हमें कि कहाँ गिरेगी तो क्या तबाही का बास बने। और इस्लामी अकीदे के रूह से ये रात और बर्फ वगैरह जो है तबी कवानीन का नतीजा नहीं, बल्कि कायनात के इंतजाम पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, और वही मुदब्बिरात अम्र हैं। बादल और बारिश पर मिकाइल फरिश्ता मुकर्रर है, और वही बादलों को हाँकता और चलाता है और इसी तरफ हाँकता है जिधर अल्लाह का हुक्म है। फिर बारिश भी उसी मकाम पर बरसती है जहाँ
اللہ کی مرضی ہو، اور اسی فرشتے کو جیسا قرآن مارنے سے رات اور برف پیدا ہوتی ہے، اور گرنے والی بجلی بھی صرف وہاں گرتی ہے جہاں اس فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ جس جگہ کو تباہ کرنا جہاں مقصود ہوتا ہے وہاں پر گرتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے اسی پر ہی دیکھتی ہے جس پر وہ چاہتا ہے، بے شک اور اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے، بے شک یعنی کہیں تو اس کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ آیا اللہ موجود بھی ہے یا نہیں، اور کبھی اس کی قدرتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ بادل، بارش، برف وغیرہ تو محض جو ہے طبی اسباب کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کہاں سے آ گئی؟ یا اللہ کا کسی بندے پر کلام نازل کرنے اور اسے نبی بنانے کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے، یہ ایسی باتیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسے لوگوں کو بجلی کرا کر ہلاک ہی کر دے، ان پر بجلی گرائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ آیت نمبر 12 کے جو آخر میں ہے، آیت نمبر 13 کے وہ شدید المحال، اس کے بارے میں یہ محال جو ہے یہ محل کے معنی میں ہے وقت، کسی کے خلاف محل وقت کے معنی میں ہے کسی کے خلاف قوت اور سختی کے ساتھ بری تدبیر کرنا، اس کے معنی ہے محال کے، یعنی قوت اور سختی کے ساتھ بری تدبیر کرنا، یعنی قوت اور ہیلا دونوں باتیں پائی جاتی ہیں اس میں، اور اس تدبیر سے کسی شخص پر شدید گرفت کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی گرفت اللہ کی بڑی سخت ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے، وہ سخت گرفت کرے گا جو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں کریں گے، تو اللہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بدلہ لیتا ہے، اپنی گرفت ان پر پکڑ سخت کر دیتا ہے۔ اور اسی کو پکارنا بھرا کر، بے شک اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کہاں کیا کرنا، دینا اتنا پڑھ رہے ہیں کہ ان کے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر تم انہیں کو پکارتے ہیں۔ اللہ پکار سنتا ہے، پھر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے کی قدرت بھی اللہ ہی رکھتا ہے۔ مشرکین جو دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں تو ان کی مثال ایسی جو کوئی پیاسا پانی دیکھ کر نہ ہاتھ پھیلائے اور اسے پکارے، پانی کو دیکھے اور اس کو پکارے آؤ ذرا آ کر میری پیاس بجھاؤ، تو ظاہر ہے کہ پانی نہ تو کسی کی پکار سنتا ہے اور نہ ہی پیاس بجھا سکتا ہے، تو یہ ان کی بیوقوفی کی حد ہے۔ اور کائنات کی چیزوں کو اللہ کو سجدہ کرنے کا مطلب یعنی کائنات کی ہر چیز انتباہی قوانین کے پابند اور ان کے آگے بے بس اور مجبور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیے ہیں، مثلاً پانی کے لیے جیسا ایک قانون ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہتا ہے نا، پانی اگر پہاڑ سے گر رہا ہے تو اوپر کو نہیں جاتا، پہاڑ پہ سے کیسے نیچے ہی گر کے آتا ہے، جہاں ڈھلان ہوتا ہے اس طرف جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کو جو ہے ہر چیز جو ہے کائنات کے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سجدہ ریز ہے۔ یہاں پر بیٹے آپ سجدہ کر لیں، سجدہ کی جو آیت آئی ہے آیت نمبر 15، ٹھیک ہے، سجدے کی پتہ ہے نا اس میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ وجہیہ للذی، تو یہ سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چلیے انشاءاللہ آگے پڑھیں صفحہ۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہ زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دے، پھر بھی چھٹکارا کہاں؟ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو
پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوگے۔ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہتر ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتا وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ انشاءاللہ ہم تفسیر کرتے ہیں ان کی۔ یہاں پر آیت نمبر 16 میں جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہیں بھی اللہ کی مخلوق کی طرف کہ کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کہ جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ بالکل مشرکین مکہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کا ہے جو مالک ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن تخلیقی کائنات میں ان کے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ بھی انہیں اچھی طرح سے پتا تھی۔ لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ جب تمہارے معبودوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو تصرف کی کائنات میں شریک کیسے بن گئے؟ یہ تو سوچنا چاہیے کہ دوسری بات یہ کہ کوئی چیز پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود ہی پیدا کیے گئے ہیں اور محتاج ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے، تو مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے اور وہ زبردست ہے۔ آگے آیت 17 میں ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے
اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے. یہ جو ہے حق و باطل کی دو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ علم وحی کو جو باران رحمت سے تشبیہ دی ہے اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ندی نالوں سے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں اور دعوت حق کے مقابلے میں جو دشمن ہیں اور جو منکرین ہیں جو شورش برپا کرتے ہیں اسے اس جھاگ اور اس کی طرح خس و خاشات سے تشبیہ دی ہے جو ایسے سیلاب میں پانی کی سطح کے اوپر تو آتا ہے لیکن اس جھاگ اور خس و خاشات کی حقیقت سے اتنی ہے کہ کسی وقت بھی وہ ختم ہو جاتا ہے اور دریا اچھال کر اسے کناروں پہ پھینک دیتی ہے جہاں ہوا اور دھوپ اسے خشک کر کے ختم کر دیتی ہے. یہ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے اور پانی جو انسانوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہی باقی رہتی ہے. خواہ اس کا کچھ حصہ زمین جذب کر لے یا اکثر حصہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے آگے رواں دواں کر دے وہ کسی دوسرے علاقے کو سیراب کرے. حق و باطل کی جو دوسری مثال ہے وہ یہ کہ جب دھات جو ہے نا دھات کو جن سے زیورات یا دوسری کارآمد اشیاء بنتی ہیں میٹلز وہ کٹھالی میں تپایا جاتا ہے تو ان کا جو ناکارہ حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک دم اوپر آ کر وہ کام کی چیز کو چھپاتا ہی نہیں بلکہ پوری طرح چھا جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ ملا کر جل جاتا ہے اور اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ دھات جو ہے جس کا زیور وغیرہ بنتا ہے وہ نیچے ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے مورے کا حق کی ایک مثال دی ہے کہ یہ بھی ایک دفعہ باطل ضرور حق پر چھا جاتا ہے لیکن بالآخر جو حق ہے وہ باقی رہتا ہے کیونکہ وہی لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے اور آخرت میں کامیابی حق کی ہوتی ہے. انہی دونوں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس کی تعلیم جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ جاویدانی اور ہمیشہ رہنے والی اور ہر دور میں قرآن کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے اور باطل جو ہے ان کے مقابلے میں اتر آتا ہے لیکن وہ جو ہے شروع میں تو چھا جاتا ہے پر جب اللہ تعالیٰ حق سے باطل کے عالموں سے منکرین حق پر جو ضربیں لگاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خاک کی طرح جیسا جو جھاگ پیدا ہوا تھا نا ویسے ختم ہو جاتا ہے اور حق کی ہی جیت ہوتی ہے. آگے بتا جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ جو ہے کیا اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہو بلکہ اتنا اور بھی جو سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے. بالکل دنیا کی زندگی میں جو ہے ان کے لیے بھلائی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت اور احکام مل جاتے ہیں جن میں اس شخص کی دینی اور دنیاوی جو ہے ان کی اچھائی اس میں چھپی ہے. دوسری بھلائی یہ ہوتی ہے کہ اسے قلبی اطمینان اور حقیقی خوشی میسر آتی ہے اور آخرت میں جو اس سے بہتر سلوک ہوگا وہ ان چیزوں سے بھی بہت ہی زیادہ یقینی اور پائیدار ہوگا. بے شک اور یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. آیت 18 تو آسان حساب کیسے لیا جائے گا اور سخت کیسے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں مختلف بہانوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ دنیا میں ہی ختم ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر ان کے نیک اعمال سے چھوٹے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور اس مضمون پر بے شمار آیات اور احادیث ہیں. جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور تمام اچھے اور برے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا لیکن ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کچھ چھان بین ہوگی. جیسے کہ حدیث سے واضح ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلدی آسان سا حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی. انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا. بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں ان سے اور بغیر حساب کتنے لے جائے. آمین. اور جن لوگوں نے حق کو ٹھکرایا اور ان کا پورا سختی سے حساب لیا جائے گا. برے حساب سے یہی مراد ہے. اس کے چھوٹے اور بڑے سب گناہ کی تحقیق اور باز پرس ہوگی
اور اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آقا کو اگر اپنے ملازم کے متعلق یہ اعتماد ہو کہ اس کا وفادار اور دیانت دار ہے، تو مالک اس کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو کیسے نظر انداز کرتا ہے نا. ہم بھی اپنے گھر میں جو کام کرتی ہیں، جو بہت اچھا کرتی ہے، تو کیا کرتے ہیں، چلو چھوٹا بہت کچھ ہے تو جانے دو، اتنا اچھا تو کرتی ہے، ایسے چھوڑ دیتے ہیں نا. یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تو انہیں چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے. یہاں پر اور حدیث ہے کہ اپنی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب پانے والے دوزخی سے پوچھیں گے کہ اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دینا پسند کرے گا؟ تو جواب دے گا کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی شکل میں تھا اس وقت میں نے تم سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، میں نے توحید پر قائم رہنے کو کہا تھا کہ میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تو توحید پر قائم رہے تو میں جہنم میں نہیں داخل کروں گا، تو اس نے دنیا میں یہ بات نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پھر اسے جہنم میں داخل کرے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ہے کہ جو اس حقیقت سے اندھا ہے مگر نصیحت و دانش مندی قبول کرتے ہیں. بس وہی جو شخص اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو حق سمجھ کر اپنی پوری زندگی میں ڈھال لیتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کرتا ہے، ظلم و زیادتی سے بچتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور دوسرا شخص محض اپنے مفادات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس غرض کے لیے وہ ہر طرح کی جائز ناجائز سبھی باتوں کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا طرز عمل ایک جیسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. یہ بات تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو. آگے آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں اور انہیں ملاتے ہیں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں. یعنی جنہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت کو برحق تسلیم کرنے والے اپنی طرز زندگی میں اپناتے ہیں، ان کی کیا پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. سب سے پہلا جو عہد کیا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، عہد الست، جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا. اب جب یہ انسان محسوس کرتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ رزق پر ہی پرورش پا رہا ہے، اس کی ادا کردہ قوتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو اسے از خود یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ بندگی کے لائق بھی صرف وہی ہو سکتا ہے. اور اگر ایسے محسن کو چھوڑ کر دوسرے کی غلامی کی جائے تو یہ کیا ہے، نمک حرامی ہوگی. اور ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی نہیں توڑتے. یعنی جس سے بھی جو عہد کرتے ہیں نا وہ پورا کرتے ہیں. ان کو یاد رہتا ہے ارے نہیں میں نے اس سے یہ وعدہ کیا مجھے پورا کرنا ہے، فوراً وہ کر دیتے ہیں جو بھی وعدہ کیا ہوتا ہے. اور یہ مسلمان کی جو سب سے بڑی جو ہے نا نشانی کہ وہ وعدہ وفا کرتا ہے. اور اس کے بعد تیسری صفت ہے کہ وہ ان تمام روابط کا خیال رکھتے ہیں جن کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی فلاح کا انحصار ہے. پھر یہ کوئی بھی معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں اور اس میں جیسے والدین، قریبی رشتے دار، یتیم، مسکین سبھی آ گئے، سب کے حقوق آ جاتے ہیں، وہ سب کا حق ادا کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ تو اپنے تمام معاملات میں خواہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے یا منع کے حاصل منع جو کی گئی چیزیں ہر ایک معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اس کی گرفت سے ڈرتے ہیں. اور پانچویں صفت یہ کہ انہیں ہر وقت آخرت کی باس کو اس کی فکر لگی ہوتی ہے. دیکھیے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا نا کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ جواب دہی ہوگی، اللہ پوچھے گا، تو وہ پھر کیا کرے گا، اپنے اعمال جو ہے بالکل سدھار لے گا. وہ بالکل بھی یہ نہیں کہ چلو کچھ بھی کرو چل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. وہ اللہ کے ڈر سے ہر کام کو صحیح کرے گا اور اللہ سے دعا کرتے رہے گا یا اللہ تعالیٰ مطلب آخرت میں میرے لیے آسانی کرنا اور میرا خاتمہ بالخیر کرنا، مجھے جنت الفردوس میں جگہ دینا. تو یہ اس کا جو ہے اللہ کی جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں ان کی ہم نے صفات پڑھی. انشاءاللہ یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور ہماری آیت نمبر 21 ہوئی ہے مکمل تفسیر، اور کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا فقهنا في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے میرے مالک کو تو جہاں ہمارے دلوں میں تو اتار دے، ساری باتیں جو صحیح ہیں ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے پہلے کبھی ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوا، ہمارا عربی میں پڑھتے رہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے شروع کیا ہے ابھی سمجھ کر پڑھنا، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جنہوں نے نہیں سنے ان پر کیسا غضب آیا یہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ثابت قدم رکھ، ہم کو ایمان پر قائم رکھ، اور ہم کو ہمارے گھر کے ہر فرد کو یا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا علم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے جو دعائیں مانگنے کا بھی کہا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر ایک کی نیک خواہشات نیک تمنا کو قبول فرما، جنہیں اولاد نہیں ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ترقی عطا فرما، جن بہنوں کی شادیاں ہونی باقی ہیں بہن بھائی سب کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، ماں باپ کی ہمیں عزت اور انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں اور جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو قبروں کو روشن کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر۔ دنیا میں سارے مسلمانوں پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ان کی غیب سے مدد فرما اور ظالموں کا خاتمہ کر اور ہم تمام کا ہر شر سے محفوظ رکھ، کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا صفا، فوزیہ اور ہمارے سارے کوآرڈینیٹرز عالیہ، صبرین، عینی اور باقی سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ کار خیر میں کام کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Ameen, summa ameen. Jazakallah khairan kaseera, auntie, for the beautiful tafsir. Jazakallah khairan kaseera everyone for joining the class today. Inshallah ہم لوگ کل ملیں گے، ہماری ملاقات کل ہوگی سیم ٹائمنگ پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔